بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وہ نوجوان ایک بوڑھے کو دھکے مار کر گھر کی دہلیز سے باہر لایا اور باہر لا کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور دیوار کے ساتھ بہتی ہوئی گندی نالی میں جا گرا، جس کی وجہ سے بزرگ کا منہ گندے پانی اور غلاظت سے بھر گیا، مگر تب تک نوجوان اندر جا چکا تھا۔ میں نے بوڑھے کو اٹھایا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک بار وسوسہ آیا جس کا مجھے آج تک پچھتاوا ہے، مگر فوراً ہی خوف خدا نے میرے دل میں ڈیرا ڈال دیا۔ میں نے جب بزرگ کو اٹھایا تو ان کے منہ میں فقط ایک ہی بات تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر بات کرنے کے لیے پہلے اس کے منہ پر لگا گند اور غلاظت صاف کرنا ضروری تھا۔ میں پاس موجود دکان پر گیا اور اس دکاندار کے کولر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس نے پانی لینے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس گلاس میں خود بھی پانی پیتا ہوں۔ اگر اس گلاس میں تم اس بزرگ کو پانی دو گے تو میں جب بھی اس کا گلاس میں پانی پینے لگوں گا مجھے بزرگ کا خیال آئے گا اور میرا دل خراب ہوگا، مجھے ابکیاں آئیں گی اور شاید الٹی بھی آ جائے۔ لہٰذا اگر تم خود اتنے ہی گندے ہو تو کم از کم ہمیں اپنا جیسا نہ سمجھو اور اس بزرگ کو اپنے گھر لے جا کر صفائی کا انتظام کرو۔ نہ جانے کیوں مگر اس دکاندار کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ شاید میرا کوئی گھر نہیں تھا اس لیے، یا پھر شاید اس نے مجھے غلیظ سمجھا اسے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی، مگر جو بھی تھا میری جیب میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نے چپ کر کے ایک منرل واٹر کی بوتل لی اور بزرگ کی جانب چل پڑا۔ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، شاید میرا انجام ان بزرگ سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو معاف کرے اور ہدایت دے۔ میں بھی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے بزرگ سے ہمدردی اسی وجہ سے ہو، مگر اس موقع نے میرے دل میں صرف بزرگ کی اور اپنی حیثیت مخلوق خدا کی تھی، اور میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک اشرف المخلوقات کی خدمت کر کے اس پر رحم کر کے اللہ کی رضا اور رحمت طلب کر رہا تھا۔ خیر، جب میں پانی لے کر پہنچا تو ایک 7 سالہ بچی نے بابا جی کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے کافی حد تک صاف کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچنے کے فوراً بعد بابا جی کا منہ اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ جب بابا جی کا منہ صاف ہو گیا تو معصوم بچی نے مجھ سے نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اپنا اسکول والا ٹفن پکڑاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، انکل آپ یہ دادا ابو کو کھلا دیں، میں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہوں، پھر مجھے سزا ملے گی۔ ساتھ بزرگ کو کہا کہ جب میں پڑھ لکھ کر کمانے لگوں گی تو آپ کو روز گھی والی روٹی بنا دوں گی، ابھی آپ نہ مانگا کریں، اور ان بزرگ کا منہ چوم کر اسکول چلی گئی۔ بزرگ اس معصوم بچی کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے بھی ایک ہی فکرہ دہرا رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے بابا جی کو اٹھا کر ایک صاف جگہ بٹھایا۔ بچی نے جو ٹفن دیا تھا وہ کھولا تو اس میں موجود آدھی روٹی ان بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ جب میں نے نوالا توڑا تو بزرگ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میری معصوم بچی اسکول بھوکی رہے گی، یہ کھانا اس کو ہی دے آؤ۔ میں سمجھوں گا کہ میں نے کھا لیا، مگر میں نے یہ کہتے ہوئے بزرگ کو کھانا کھلا دیا کہ بچی کے لیے میں دکان سے کچھ خرید کر دے آؤں گا۔ جب بزرگ کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے ان کی آبتی سننا چاہی، جو کہ انہوں نے کچھ یوں سنائی۔ آپ بھی سنیے ان کی زبانی۔ بیٹا، میں اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سارے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کروائی، مجھے بڑے وڈیروں نے آ کر مبارکباد دی۔ میں نے ایک بہت بڑا جشن کا اہتمام کیا جس میں شراب، شباب اور کباب تینوں کی کمی نہ تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش سے نہ پہلے اور نہ میں نے کبھی کوئی اتنی خوشی کر سکا۔ خیر، جب دوسری بار میرے گھر اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی، تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یا مجھ سے طلاق لے لو یا بیٹی کو قتل کرو۔ مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی، مجھے لگتا تھا وہ میری جائیداد وغیرہ لے جائے گی، میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر کو اور بچوں کی جھولی میں ڈال دے گی۔ مجھے لگتا تھا بیٹی ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا کہ بیٹی میرے زوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔ اسی بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے، منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر منہ ہاتھ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر مکمل وضو کیا۔ آ کر بیگم سے کہا، بیٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس کے کان میں اذان دوں، مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہ تھا، لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے لے گا۔ جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی کو بیگم کے پہلے سے اٹھا لیا، جو پہلے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید سہم گئی۔ میں نے بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کی آواز سن کر میری بیگم بھی مطمئن ہو گئی، مگر جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں ہی چھوڑ دی۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید تب ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیگم کے شور مچانے پر میں نے تانگے والے کو بلانے کا گیا، مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔
اور جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیگم نے حقارت اور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیگم کا شور سن کر آ جانے والی عورتوں کو کہا کہ اذان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی تو بیگم کے ہاتھ سے گر گئی۔ میری بیگم نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی، لاکھ جتن کر لینے کے باوجود اس سے پہلے کی طرح خوش نہ رکھ سکا۔ نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کرا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا ہے۔ اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا۔ وہ چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا کہ اگر سانپ کو بھی دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری زمین جائیداد بیچ دی جو میں نے اسے دی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی جو بیٹی کے حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھن کر غیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا۔ میرے ظالم بیٹے نے میری جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگ کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو مجھے پیٹنا شروع کر دیتا، مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا تو میری معصوم پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے چوٹوں پر مرہم رکھتی، اور جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت بیٹی ٹھکرا کر نعمت یعنی بیٹا پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ آخر میں بابا جی نے روتے ہوئے بتایا کہ آج فقط میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر پیٹا ہے کہ میں نے مجھ سے خشک پراٹھا نہیں کھایا جاتا، مجھے گھی والی نرم روٹی بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے سامنے وہ روٹی بھی اٹھا لی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حصے کا پیار بھی اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بیٹا، میں یہ مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائیداد میں وارث بنائی ہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہمارا احسان نہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیاں غیر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی میرے دل سے پچھتاوا نہیں جاتا۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس بابا جی کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں نے کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤں، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا میری خواہش ہے میں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن ہوں، اس کے لیے میرا یہاں مرنا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب جب تک چوٹیں تازہ رہیں گی میں غلطی نہیں کروں گا۔ اب بس جاتے ہوئے میری پوتی کو کچھ لے کر دے جانا۔ اور میں بابا جی کی پوتی اور اس کے اسکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل دیا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔